السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے روبرو۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر ہم شیخ سے استفادہ کرتے ہیں۔ شیخ، آپ کا استقبال کرتے ہیں، الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ شیخ، آج جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال بڑا اہم ہے، اور سوال تقدیر سے متعلق ہے۔ بہت سارے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو پھر کیا کرے آدمی؟ حافظ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا۔ ناظرین کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں تقدیر کے بارے میں، لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ تقدیر کا جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا، تو ہم کاہے کو جائیں عمل کرنے۔ لیکن میں ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کو آپ جنت اور جہنم ہی سے کیوں جوڑتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں تقدیر کو کیوں نہیں جوڑتے؟ میرے تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں مالدار ہو جاؤں گا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا۔ بالکل 24 گھنٹہ کم پڑ جاتے ہیں مالدار بننے کے لیے۔ تو دنیا کا معاملہ جب ایسا ہے تو آخرت کا معاملہ صرف تقدیر کے بھروسے کیسے چلا جائے گا؟ اور تقدیر کا مطلب ہے اندازہ لگانا، اور اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہے۔ بالکل۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 85، عمرو بن شعیب النبی عن جدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو لوگوں کو دیکھا وہم یختصمون فی القدر، تقدیر کے بارے میں لوگ بحث کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے کے مارے لال ہو گیا، گویا کہ انار کے دانے ہیں، اور کہا تم لوگ پچھلے والے لوگوں کی طرح ہو گئے ہو، بعض باتوں پر بحث کرتے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی یہاں اشارہ موجود ہے کہ تقدیر میں آدمی بحث کرے گا تو ہلاک ہو سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تقدیر کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے، لیکن اللہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم برا کرو۔ کیا اللہ بولتے قتل کرو؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ بولتے شرک کرو؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کو پسند ہے؟ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ نے نہ آپ کا نام لیا نہ میرا نام لیا کہ حافظ شاہ فہد صاحب آپ غلط کام کرو۔ ہاں، اچھا سب کو کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے لکھ دیا تو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ کا اندازہ صحیح ہے۔ کلاس کے اندر ایک بچہ محنت نہیں کرتا، دوسرے بچے محنت کر رہے ہیں، ٹیچر نے کہا دیکھ تو فیل ہو جائے گا، اور واقعی وہ محنت نہیں کرتا اور فیل ہو جاتا ہے، تو کیا ہم بلیم کر دیں گے ٹیچر کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا؟ بول دیے تھے بھائی اس نے محنت نہیں کی۔ تو دنیا ایک امتحان حال ہے، سب لوگ پرچہ دے رہے ہیں، ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے پورے راستے بتا دیے، یہ اچھا راستہ، یہ غلط راستہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو تقدیر کو ایسے سمجھنا ہے۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ تو امتحان حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ امتحان دے رہے ہیں، تو یہاں کسی کو ٹیچر نہیں بتائے گا، جس طرح امتحان حال میں نہیں بتاتا، اللہ بھی یہاں نہیں بتائیں گے، سب راستے بتا دیے۔ اسی لیے ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2، کہ ہم نے راستے بتا دیے، چاہے وہ اچھا ہو جائے یا غلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابیں اللہ نے اتاری، تو اللہ کیسے چاہتے کہ سب لوگ جہنم میں چلے جائیں؟ بالکل بالکل۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حدیث جبریل جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8، یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم مجبور محض ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 29، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے ہیں، اور ہم اور آپ عمل کرتے ہوئے چلے جائیں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب القدر 2647 2647، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقدیر پر بھروسہ کر لیں، وندع العمل، اور عمل کو چھوڑ دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نہیں، بلکہ تم عمل کرتے جاؤ، فکل میسر، جو جس کے لیے بنا ہے اس کو اس چیز کی توفیق مل جائے گی۔ پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہے تقدیر پر بحث نہیں کرنی ہے، اور ایمان رکھنا ہے، اور عمل کرتے جانا ہے۔ شیخ، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم، تو آدمی کو اچھا ہی عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جس طرح دنیا کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہم مالدار بنیں گے، غریب بنیں گے، آدمی محنت کرتا جا رہا ہے، تو جب دنیا میں اس کو مل جاتا ہے تو آخرت میں نقصان کیسے ہوگا؟ بالکل بالکل۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، اور انشاءاللہ خیر ہوگا۔
اچھا، تقدیر کے مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے جی، بالکل، اس لیے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا نا، تقدیر پر ایمان بہت اور انشاءاللہ خیر ہوگا، کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا لکھا ہے. جیسے اگر کوئی یہ کہتا ہے میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی، تو جا تیری تقدیر میں لکھا ہے تیرا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. صحیح ہے نا؟ ہاں، جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، دیکھا آپ نے تقدیر سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے شیخ نے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے، اور جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ناظرین، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی طرح مزید سوالات لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.